आलीन, इस हकीकत को समझो, हमारी बेटी को इस वक्त एक ही शख्स बचा सकता है और वो उसका बाबली इब्तिहाज शाह। सालार के अल्फाज कमरे में दाखिल होती अनूद के कान से टकराए और उस रात पहली बार अनूद रानी को अपने बाप की हकीकत का इल्म हुआ। वो सर पकड़ती कमरे में आई दर्द की टीसें उसके सर से उठ रही थीं। वो मदद के लिए चिल्लाती रही जब जावक उसकी पुकार सुनते कमरे में आया। बारबी, क्या हुआ है? बारबी, संभालो खुद को। जावक अनूद को संभालने की कोशिश कर रहा था जब अनूद ने बंद होती आंखों से उसे पुकारा, साईं, सब ने मुझे धोखा दिया। जिनको मैं अपना बाबा समझती थी तो मेरे बाबा हैं ही नहीं। साईं, मेरे बाबा ने मुझे क्यों छोड़ा? साईं, मेरे बाबा इब्तिहाज शाह हैं। और जाविक शाह ने बहुत मुश्किल से अपनी अनूद को संभाला। उसे हॉस्पिटल लेकर गया जहाँ डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और उसके लिए डोनर ढूंढने का कहा। सालार रानी ने इब्तिहाज शाह के पास जाने का फैसला किया जबकि आली ने इब्तिहाज के पास जाने से इनकार कर दिया। उस शख्स पर लानत भेजती हूँ सालार, मैं अब मजीद उसके सामने अपनी ज़ात का तमाशा नहीं बनाऊंगी। उसने मोहब्बत के नाम पर मुझे लूटा, मुझे पढ़ना करके अपनी हवस पूरी करके फेंक दिया। अलीन कियानी चिल्लाती हुई बोली। उसके बाद सुनकर सालार ने उसे एक थप्पड़ मारा। अलीन हैरत से उसे देखती हुई, तुम अलीन कियानी, तुम जिम्मेदार हो इसकी। अगर इब्तिहाज तुम्हारे करीब आया था तो तुम भी तो रोक सकती थी उसे, मगर तुमने रोका नहीं। तुमने खुद उससे अपना जिस्म पेश किया था, मगर यू नो व्हाट, तुम औरतें हर बार मर्द को कसूरवार ठहराती हो। अलीन कियानी, मर्द इतना बुरा नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी में मर्द से ज़्यादा औरतों का किरदार था जिन्होंने तुम्हें तबाह किया। बहुत अच्छा। एकदम सालार ने आलिन को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। एक बार मुझे बता दो आलिन कियानी, कि तुम अज़ाइम शाह के हकीके वाले दिन से लेकर अब तक इब्तिहाज से मिली? क्या तुमने उसे अपनी प्रेगनेंसी का बताया? उस रोज़ जब तुम्हें इब्तिहाज के घर के पास फेंक कर गए थे, तुम्हें अंदर कमरे में ले जाने वाला मर्द इब्तिहाज शाह था। तुम क्या जानो आलिन कियानी, अगर अज़ाब तुमने सहा तो सुकून उस शख्स को भी नसीब नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो मैं था, साइमा भी, जाविद था, उस शख्स के पास कोई ना था। अलीन कियानी, मैं सालार शाह इस बात का गवाह हूँ कि इब्तिहाज शाह ने तुम्हें कब कब अपना आखिरी इज्जत दी। उसकी जगह कोई भी मर्द होता तो तुम्हें पहली बार पर ही हार जाता, मगर वो इब्तिहाज शाह था ना। वो सबसे अलग था। ये दुनिया, ये मुआशरा बहुत जालिम निकला अलीन, तुम दोनों को बर्बाद करके रहा ये मुआशरा, मगर नहीं, अब मैं तुम दोनों के सियाह नसीब और नाकाम मोहब्बत की सज़ा अनूद को नहीं मिलने दूंगा। मेरी अनूद को अगर मौत के मुँह से कोई शख्स निकाल सकता है तो वो इब्तिहाज शाह ही है। उसके लिए मैं इब्तिहाज शाह के सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ा तो अपना हुर्र, अपनी अना सब तहस तहस करके इब्तिहाज के कदमों में गिर के अपनी अनूद की ज़िंदगी मांगूंगा। ये कहते ही सालार रानी अलीन को धक्का देते वहाँ से चला गया। और इन कई सालों में पहली बार अलीन के अंदर इस बात का एहसास हुआ कि इब्तिहाज शाह तो बेकसूर था, मगर हाय ये किस्मत, भला किस्मत से कोई जीत सकता है? इब्तिहाज शाह बड़े दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जाने क्यों उसे सालार रानी से नफरत महसूस नहीं हो रही थी। वो शख्स, वो हरा हुआ शख्स इंसान लग रहा था। इब्तिहाज की हालत की इंतहा ना रही। सालार रानी ने उसके कदमों में बैठा रो रहा था। इब्तिहाज के पाँव को जैसे ही उसने हाथ लगाया, इब्तिहाज ने अपने पाँव पीछे कर लिए। ये क्या कर रहे हो तुम सालार, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तो उठो यहाँ से। इब्तिहाज ने उसे कंधे से पकड़ कर उठाने की कोशिश की कि जब सालार ने उसका हाथ झटक के कहा, इब्तिहाज मेरी बेटी को बचा लो प्लीज़, मेरी बेटी मर जाएगी। सालार रानी ने एक लफ्ज़ कांपते हुए बोला। जब इब्तिहाज शाह ने उससे सवाल किया, तुम्हारी बेटी? मेरा तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इब्तिहाज को उसकी ज़हनी हालत मशकूक लगी। इब्तिहाज, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है, उसे बोन मैरो चाहिए, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। अनु तुम्हारी और आली की बेटी है। और सलार की इब्तिहाज की हस्ती को तहु बाला कर चुके, उसे छत अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ। आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे। सालार के दो के ये झूठ लिए कि दो कि तुम मजाक कर रहे हो, कह दो कि अनूज मेरी बेटी नहीं है, तुम लोग मुझे ट्रिप कर रहे हो ना? इब्तिहाज शाह खूबसूरत लहजे में बोला जब सलार जान ने उसे सारी हकीकत बताई। इब्तिहाज, मैंने वो तस्वीरें जानबूझकर तुम्हें भेजी थी, मेरा आली के साथ कोई अफेयर नहीं था। मैंने वो तस्वीरें जानबूझकर तुम्हें भेजी, मेरे आली के साथ कोई अफेयर नहीं था। सारा बोर आज अपने हाथ में टोकते कहा, अनूज मेरी बेटी कैसे? मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलार, मुझे फ़क्त ये बताओ कि इब्तिहाज ने सालार से पूछा। सालार, आली प्रेगनेंट थी, उसने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया, तुम बेशक डीएनए करवा सकते हो। सालार की बात सुनते इब्तिहाज ने थप्पड़ उसको मारा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें जुर्रत कैसी उस तरह का मशवरा देने की? डीएनए इसका मतलब जानते हो तुम? अपने ही हाथों से अपनी औलाद को मशकूक बनाना, उसके जायज़ होने पर सवाल उठाना। कम से कम इब्तिहाज शायद इतना बेगैरत नहीं है वो अपनी बेटी को मशकूक बनाए। ये कहती इब्तिहाज ने गहरा सांस लिया और फिर जेब से मोबाइल निकालते किसी का नंबर डायल किया। कहाँ रहते हो तुम? इब्तिहाज ने नंबर डायल करते सलार से पूछा। लंदन। सलार ने जवाब दिया। मेरा जेट तैयार करो, मुझे आज ही लंदन के लिए जाना है। इब्तिहाज की बात सुनकर सलार चौंक गया। इस पर अभी अभी इंकशाफ हुआ कि इब्तिहाज शाह का अपना प्राइवेट जेट लिए वो उस शख्स को रॉयल लाइफ स्टाइल से मुतासर हुए बयाना रह सका। अगली सुबह इब्तिहाज शाह लंदन के एक हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में बैठा था जहाँ उसकी बेटी अनूज ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी।
आंसू मतवातर उसकी आंखों से बह रहे थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो अंदर से टूट गया था। डॉक्टर ने अभी कुछ देर पहले उसका टेस्ट लिया, उसका बोन मैरो मैच कर गया। कल ही उसका ऑपरेशन होना था। सबसे पहले डॉक्टर ने उसका अल्कोहल बंद करवाया। एक चक्कर उसके दिमाग में चल रहा था। वो गुस्से की हालत में उस रूम से निकला और हॉस्पिटल से बाहर निकल कर सालार को कॉल मिलाई। योर एड्रेस। सालार ने उसके एक लफ्ज़ी जुमले पर अपना एड्रेस बताया। जब 15 मिनट बाद उसके अपार्टमेंट की बेल बजने लगी, आने वाले ने बेल पर हाथ रखकर और हटाना भूल गया। सालार जो अभी भी हॉस्पिटल से आया था, बेजारी से दरवाज़ा खोला। आलीन और जाविक भी अपने अपने कमरे से बाहर निकले। तुम सालार ने फैसले तासुरात पर सजाए। इब्तिहाज शाह की नज़र जैसे ही नाइट कोट पहने आलीन के आने पर एकदम सख्त हो गया। यही हाल आलीन के आने का था। उसका हॉट केक पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। आलीन के आने से मुस्कुराती आंखों से देखने लगी। जो ट्रांस की कैफियत से निकलता उसकी जानिब एक थोड़ी शेर की तरह बड़ा। इब्तिहाज ने आलिन की गर्दन पकड़ी, उसका गला दबाने लगा। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई बेवफा औरत, मुझसे मेरी बेटी को छुपाने की। इब्तिहाज पर एक जुनून सवार था। जब जावक हैदर आगे बढ़ते उसे आलिन से अलग करता। जावक ने सुर्ख पड़ती रंगत चेहरे पर हैरत सजाई, गले पर हाथ रख के खांसते हुए आलिन के आने को अपने सीने में भेजता। उसकी पूछ चलाने लगा। एक कदम और मेरी आने की जानिब उठाया ना आपका इब्तिहाज शाह, तो मेरी आपकी टांगे तोड़ दूंगा। जावक हैदर ने इब्तिहाज से ज़्यादा हसीले लहजे में कहा। तोड़ो, मतलब तो तोड़ के दिखाओ। तुम्हारी इस कॉल ऑनी मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इब्तिहाज की आंखों में चैलेंज था। जावेद ने गुस्से में आगे बढ़ते इब्तिहाज को पीछे की जानिब धक्का दिया और फिर उन दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। सालार ने आगे बढ़ते उन दोनों को काबू करने की कोशिश की, मगर वो दोनों सुनने को तैयार न थे। जब अज़ाइम को सालार ने एमरजेंसी में अपने घर बुलाया और अज़ाइम शाह ने जावक को, जबकि सालार ने इब्तिहाज को काबू करने की कोशिश की। और अगर से बंद करेंगे अपना ये ड्रामा। वहाँ अनु ज़िंदगी और मौत से लड़ी है और यहाँ दोनों माजी को लेकर बैठे हैं। अज़ाइम शाह ने दोनों को हसीले लहजे में कहा। जब इब्तिहाज शाह ने एक बार फिर आगे बढ़ते आलीन को क्यानी को झंझोड़ा। मुझे नफरत हो रही है गुस्से की, मैंने तुमसे मोहब्बत की आलीन, तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीन कर बहुत बुरा किया मेरे साथ। आलीन तुम एक बार मुझे बता देती कि तुम मेरी बेटी के मामले में बोली। अल्लाह ये इब्तिहाज शाह, तुम्हारी हर जुदाई हर बेवफाई को भूलकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया। मुझसे मेरी बेटी को छीनकर तुमने नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है। आलिन क्यानी और इब्तिहाज शाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इब्तिहाज शाह के लहजे के दुख तकलीफ ने जाविद को हैरान कर दिया। इब्तिहाज शाह वहाँ से जा चुका था, मगर सब लोग अपनी जगह साफ थे। उससे अगले दिन इब्तिहाज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। अनूप दरानी को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले जाविद को पुकारा, मगर जाविद हैदर और आलिन क्यानी दोनों वहाँ नहीं थे। इब्तिहाज को सालार ने वहीं रोक लिया और इब्तिहाज अज़ाइम शाह ने अनूद को सहारा दिया, मगर जावक की खैर मौजूदगी अनूद के दिल पर असरअंदाज हुई। वो जावक से नाराज़ हो गई थी। जावक हैदर एक रात पहले पाकिस्तान चला गया, जहाँ आकर उसे जामिया शाह के ज़रिए मालूम हुआ कि इब्तिहाज शाह ने आलिन क्यानी को कोठे पर भेजा था। एक नई दास्तान शुरू होने वाली थी, इंतकाम और नफरत की आग, बेहिसी और बेवफाई की दास्तान। अब किस्मत फैसला करने वाली थी कि असल बदकार कौन था। जावक हैदर से इसलिए बात काबिल ना यकीन थी कि उसका चाचू उसकी आने से मोहब्बत का दावादार फिक्र से जान छुड़वाने के लिए आलिन को कोठे जैसे बदनाम जमाना जगह पहुंचा सकता है। उसके दिल में इब्तिहाज शाह की नफरत और उससे इंतकाम की एक चिंगारी जल उठी थी, जो सब कुछ राख कर देने वाली थी। जावक हैदर ने इल्तफ़ात से दोस्ती का रिश्ता इस्तेवार किया। उसे वो मासूम लड़की बहुत अच्छी लगने लगी, यहाँ तक कि वो अनूद जाने को भूल बैठा। उसको कभी भूले से अनूद और उसकी हालत का ख्याल न आया। आलिन क्यानी ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, मगर वो उससे भी इग्नोर करने लगा। जब भी क्लोज आलिन के बार बार फोर्स करने पर उसने इब्तिहाज की तमाम हकीकत आलिन के सामने बयान कर दी ना। वो जानता था कि सब उसकी आने और सदमे से गुजर रही होंगे, उसको सदमे से निकालने वाला कोई नहीं होगा, मगर वो कड़वा घूम भरता सच आली के कोश गुजार कर चुका था। शादी तुम झूठ बोल रही हो ना, मेरा इब्तिहाज ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे इश्क करता था, लावी मुझे ज़लील रुस्वा नहीं कर सकता। अली ने जावक की नफ़ी करते, मगर जावक अपने बात पर कायम रहा। दूसरी जानिब इब्तिहाज और अज़ाइम की कोशिशों से अनूद बेहतर होने लगी। उसे सालार सिकंदर ने सब हकीकत सुनने के बाद अनूद बहुत रोई। इब्तिहाज शाह अनूद के कदमों में बैठा और उसे माफ़ी मांग रहा था। वो दुनिया को जूतों की नोक पर रखने वाला, सारी दुनिया से लापरवाह शख्स अपनी बेटी के सामने हार गया। अनूद जानी तो इब्तिहाज शाह की शख्सियत से मुतासिर थी। वो शख्स उसका बाप था, उसके पास आ गया, उसे नई ज़िंदगी खुदा ने बख्शी थी और इब्तिहाज शाह को माफ़ करती उसके सीने से लगी। इब्तिहाज शाह 2 माह अनूद के साथ रहा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसके साथ ज़िंदगी से भरपूर दिन गुजारे। अनूद रानी भी अपने तमाम रिश्तों को इब्तिहाज के साथ रहते फरामोश कर चुकी थी। पापा अनूद झुकती हुई नक्स से तैयार कमरे में आई, जहाँ इब्तिहाज का सुबह बेटा किसी गहरी सोच में मुब्तला था। पापा, अनूद ने इब्तिहाज के सामने चुटकी बजाई। जब इब्तिहाज होश में आया, उसकी तरफ देखते मुस्कुरा उठा। अनूद इब्तिहाज की मुस्कुराहट देखकर ट्रांस की कैफियत में उसे देखते लिए फिर होश में आती उससे मुखातिब हुई।
پاپا مجھے ماما اور بابا سے ملنے جانا ہے، ان کے اپارٹمنٹ کی پرمیشن کے بغیر میں پاکستان نہیں جا سکتی، انور نے ابتہاج سے کہا۔ وہ ابتہاج کی خواہش پر پاکستان جانے والی تھی، مگر وہ سالار اور علی کی مرضی کو بھی مقدم رکھتی تھی۔ یس شور، بلکہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ ابتہاج فوراً سے تیار کھڑا ہوا۔ انور اس کی ہمراہی میں سالار کے اپارٹمنٹ پہنچی، جہاں سالار نے دونوں کو خوش دلی سے ویلکم کیا۔ انور کے دل میں سالار سکندر کے لیے ایک الگ مقام تھا، وہ اس شخص کی احسان مند تھی، مگر ابتہاج شاہ کے لیے انور کے دل میں جو احساس تھا وہ ہر رشتے سے بڑھ کر تھا۔ انور سالار سے ملنے کے بعد عالین سے ملی، جو کہ بکھری حالت میں اپنے کمرے سے نکلی، اور ابتہاجہ کو دیکھتے اس کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ بکھری۔ سامنے کھڑا یہ خوبرو مرد ایک وحشی درندہ تھا، یہ بات عالین کے آنے کا دل چاہ کر بھی نہیں مان رہا تھا۔ ماما، انور اس کے گلے لگی، مگر علی کی نظر ابتہاج کی طرف تھی۔ ماما، میں پاپا کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ انور کے منہ سے لفظ پاکستان سن کر عالین کی آنی چونک اٹھی۔ تم تو جیت گئی ابتہاج، یہ چھین لیا نا مجھ سے میری بیٹی کو۔ عالین غصے کے انداز میں بولی، دیکھو علی، شی از یور ڈاٹر، ناٹ شی از یور ڈاٹر، شی از آور ڈاٹر۔ میری سالار سے بات ہوئی ہے، اس کی رضامندی سے میں انور کو لے کر جا رہا ہوں۔ انور چھٹیوں میں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اس سے ملنا آتے رہوں گا۔ انور کی بھی یہی مرضی ہے، وہ ہم دونوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ابتہاج شاہ بول رہا تھا جب عالین کی آنے نے ایک تمانچہ اسے مارا۔ بکواس بند کرو ابتہاج شاہ، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، صرف میری بیٹی ہے۔ عالین کی آنے کی بیٹی؟ تم جیسے دلال کو میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتی۔ وحشی جانور، کب اپنی بیٹی کا سودا کرتے؟ تم سے کچھ بعید نہیں کی، کیا بکواس کر رہی ہو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ سائیکو عورت، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کے لیے یہ الفاظ نکالے۔ ابتہاج جہاں بھی شیر کی طرح دہاڑا۔ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے مقابل تھے، دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، غصہ تھا، شکوہ تھا، بے وفائی اور نارسائی کا دونوں ہی زد پر آ چکے تھے۔ عالین کیانی کو زاوق کے وہ الفاظ یاد آئے تھے تو وہ ابتہاج سے کندھوں سے پکڑتی بولی، نکلو یہاں سے عالین کیانی۔ اسے دھکا دیتے گھر والوں سے گھر سے نکالنے لگے۔ جب انور کے پاس پر علی کے قدم تھم گئے۔ رک جائیں ماما، ڈونٹ یو ڈیئر دس اگین ماما۔ انور علی کے سامنے کھڑی ابتہاج کی ڈھال بنتی، اس نے انگلی سے عالین کو وارننگ دی، مگر عالین نے اس کے انداز پر جھٹک دی۔ وہی غرور، وہی غصہ، وہی ہٹ دھرمی، وہی سربراہ پن جو اس کے باپ ابتہاج شاہ کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ انور چلتی پھرتی ابتہاج شاہ کا دوسرا عکس تھی۔ عالین نے ایک فیصلہ کیا اور انور کی طرف دیکھتے بولے، تم جس شخص کی طرفداری کر رہی ہو نا، یہ شخص تمہاری نفرت کے قابل ہے۔ انور، اس شخص نے مجھے محبت کا جھانسا دیا، میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا، اپنی ہوس مٹائی، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے پلاننگ کر کے مجھے میری شادی کا دن اغوا کروا دیا، اور مجھے کوٹھے جیسے خلیج جگہ پر پہنچایا جہاں میرے جسم میں میری روح کو 2-3 دن رات چھلنی کیا گیا۔ عالین کیانی یہ بولتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابتہاج شاہ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے۔ اتنا بڑا الزام فیکت اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ اس کے دلربا، اس کی جناب من، اس کی زندگی، اس کی محبت۔ عالین کیانی اتنا بڑا الزام اس پر لگائے گی؟ ابتہاج شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ عالین کا یہ انکشاف، اور وہیں انور دلانی کی ذات کا غرور چھلنی ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے ابتہاج کی طرف دیکھنے لگی۔ ابتہاج نے انور کو یقین دلانے کی کوشش کی جب انور نے اس سے پوچھا، وائی یو ڈو دس؟ ابتہاج شاہ کو لگا انور اس کو صفائی کا موقع دے گی، مگر انور تو اسے کٹہرے میں کھڑا کر چکی تھی۔ انور کی عورت جھوٹ بول رہی ہے، وہ انور، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سالار، تم تو حقیقت جانتے ہو، پلیز انور کو بتاؤ نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابتہاج نے سالار کو اپنا گواہ بنانے کی کوشش کی۔ قسمت نے سالار کو ایک موقع دیا تھا، ابتہاج اور علی کی غلط فہمیاں دور کرنے کا، انور کو اس کا باپ لوٹانے کا، ابتہاج شاہ کو جینے کی وجہ اس کو انور دینے کا، مگر دوسری جانب یہ سب چھین کر اسے عالین ملنے والی تھی۔ عالین کے دل میں ابتہاج کے لیے فکر، نفرت، اور سالار دلانی نے گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ اس نے سارا الزام ابتہاج پر ڈال کر اسے عالین اور انور سے گرا دیا۔ زندگی بھر ریس کے میدان میں ابتہاج شاہ اسے ہراتا تھا، فیئر اور انفیئر، اور اس نے انفیئر ہو کر ابتہاج شاہ کو ہرا دیا۔ زندگی کے امتحان میں، محبت کے امتحان میں، لوگ فقط موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور یہ موقع سالار درانی کو ملا تھا۔ اس نے اپنا فائدہ سوچا۔ ابتہاج شاہ ساکت کھڑا قسمت کا یہ ہیر پھیر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوست، اس کی محبت، دونوں نے اسے ایک بیٹی کی نظر سے گرا دیا تھا۔ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ انور نے ابتہاج کی باہر جانے دھکیلے، اسے شٹ اپ کال دی۔ جب ابتہاج سے اپنی ہستی کا غرور مٹاتا، انور درانی کے پاؤں پڑا۔ انور یہ جھوٹ بول رہی ہے، انور پلیز میرے ساتھ چلو، انور میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، پلیز بیٹا اپنے پاپا پر رحم کھا۔ ابتہاج شاہ انور کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اسے عالین اور سالار کی نہیں، اسے اپنی اولاد کی پرواہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ سالار اور علی اسے کیا سمجھتے ہیں۔ انور سے اپنے پاپا کی یہ حالت نہ دیکھی کہ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابتہاج شاہ اسے پیچھے گیا، مگر وہ تب تک روم لاک کرتی وہیں دروازے سے اپنے پشت ٹکاتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ دوسری جانب ابتہاج شاہ دروازہ ناک کرتے ہوئے رہا، پاپا پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے مزید گنہگار مت کریں اپنے پاپا، میں میرے ماما کے ساتھ کے ظلم پر آپ کو معاف نہیں کر سکتی، مگر میں آپ کو تکلیف بھی نہیں دے سکتی، چلے جائیں یہاں سے، آج سے انور آپ کے لیے مر چکے۔ ابتہاج کو انور کی آواز میں چھپے درد نے ایک اذیت میں مبتلا کیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر انور کو اس پر رحم نہ آیا۔ اس دن ابتہاج کے دل میں سالار اور علی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔
اسے لگتا تھا کہ علی نے جان بوجھ کر اس کی بیٹی کو چھیننا۔ علین کیانی ابتہاج کو اپنا گنہگار سمجھتی تھی اور ذاوق حیدر ابتہاج سے بدلہ لینے کی خاطر نئے منصوبے سوچنے لگا۔ سب لوگ اپنی مدار میں گھوم رہے تھے مگر ان کی نظر دوسروں کے مدار پر تھی۔ سب لوگ زامیہ کے بچھائے جال میں پھنس چکے تھے۔ علین کیانی نے پاکستان آتے ہی سیاست میں قدم رکھا اور 1 سال کی انتھک محنت کے باوجود وہ اپنے پاپا کی طرح پارٹی ٹکٹ ملنے پر الیکشن لڑی اور جیت کی صورت میں وہ اسمبلی میں بیٹھنے لگی۔ اس کے پاس ہائی پروفائل بیک گراؤنڈ تھا۔ سیاسی داؤ بیچنے اسے اپنے بابا سے سیکھا تھا۔ سالار دانے کو اس کی سیاسی ایکٹیویٹیز پسند نہ تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ علی کا مقصد ابتہاج شاہ کو برباد کرنا ہے۔ سالار اس وقت سے ڈرتا تھا جب ابتہاج شاہ بے گناہی کا علم علین کو ہوگا، انود کو ہوگا تو یہ دونوں اور تینوں خود کو معاف نہیں کر پائیں گی۔ کہیں نہ کہیں وہ ابتہاج شاہ کے قہر سے ڈرتا تھا۔ ذاوق شاہ نے علین کی خواہش پر فورسز جوائن کی۔ جلدی وہ اپنی ذہانت اور ٹیلنٹ سے پاکستان آرمی کا حصہ بن گیا۔ علین کیانی کے لیے اس کی محبت آج بھی وہی تھی، جنونی، اور اس کی محبت کے گواہ شاہ حویلی کا ہر مکین تھا۔ شاہ حویلی میں رہتے ذاوق حیدر بھی روایتوں میں بن چکا تھا۔ اس کے اندر ایک غرور تھا اپنی ذات کا۔ اس غرور کا علین کیانی اپنے طنز و طعنوں سے چکنا چور کر دیا تھا۔ ذاوق حیدر علین کے ساتھ آرگو کرتے اکثر ہار جایا کرتا تھا، تاہی منفرد تھا۔ دوسری طرف لندن میں مقیم عزائم واسق شاہ کی تو بات عزائم شاہ کی پرسنالٹی میں دن بدن نکھار آنے لگا۔ اسے سالار درانی نے شو بزنس میں متعارف کروایا اور 20 سال کی کم عمر میں عزائم شاہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ماڈل بن چکا تھا۔ کمال کی پرسنالٹی تھی عزائم شاہ کی۔ عزائم شاہ نے ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ اپنا کیریئر بزنس میں بھی تلاش کیا۔ اس نے سائمہ ملک کے چھوٹے سے بزنس کو اپنی مہارت سے، اپنی ذہانت اور متاثر کن شخصیت سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 26 سال کی سنگنگ ایج میں وہ ایک مشہور بزنس ٹائکن بن گیا تھا۔ انود درانی کی زندگی میں بہت بدل چکی تھی۔ اس نے پہلے پڑھائی پر فوکس کیا، آج وہ ابتہاج کی خیریت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اس نے ابتہاج کی خواہش پر MBBS کیا۔ اس کی گریجویشن میں لاسٹ ڈے تھا جب اس نے انسٹاگرام اسٹوری کے رپلائی میں ابتہاج شاہ نے اسے میسج کیا، تھینک یو فار میکنگ می پراؤڈ۔ انود کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ابتہاج اسے اسٹاک کرے گا۔ انود نے کانپتے ہاتھوں سے لاگ آؤٹ کیا۔ رات پوری اس نے اضطراب میں آئی۔ صبح اٹھتے اس نے ایک فیصلہ کیا، بابا ماما میں شو بزنس جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ انود کے اس اچانک فیصلے پر سالار حیران، جبکہ علین کو کوئی حیرت نہ ہوئی۔ لیکن بیٹا آپ تو اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہیں، سالار نے انود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شو بزنس مطلب شو بزنس۔ انود کے ٹھوس لہجے کے سامنے وہ ہار گیا اور پھر انود درانی نے ابتہاج شاہ کو رجسٹ کرنے کے لیے شو بزنس میں قدم رکھا۔ جلد ہی وہ اپنی خوبصورتی اور وقار کے ساتھ بہترین اداکارہ بن گئی۔ انود کے پاکستان واپس آنے پر ذاوق حیدر کی ساری زد اکثر ختم ہو گئی۔ وہ انود کی ناراضگی دور کرتا، اس کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ درانی ہاؤس کی صبح کا یہ منظر بہت دلکش تھا۔ سالار درانی اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ناشتے کرنے میں مصروف تھا جب ایک ملازم نیوز پیپر لے کر آیا۔ سالار کا دھیان ناشتے میں نیوز پیپر کی طرف تھا جب علی نے اس کی پلیٹ سے ٹوسٹ اٹھا کر سالار کے لبوں کی طرف بڑھائے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اپنا منہ کھولتے بائٹ لیا۔ علین، انود اور امریکہ سے بالکل لاپرواہ ہو گئے سالار کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ سالار اس قدر بولڈ اسٹیپ پر حیران ہوا اور شائع ہوا۔ ہاں سیریسلی دین آر یو بلشنگ؟ سب سے پہلے مریحہ نے ان دونوں کو ریک کیا۔ اس کی بات پر علین کا قہقہ گونجا۔ ہاں سیریسلی سالار تم شرماتے ہو، بالکل بیٹے بچے لگ رہے ہو۔ علی نے کہا کہ سالار کو تنگ کیا۔ سالار نے امریکہ کے کان بھینچے، تم بہت شرارتی ہوتی جا رہے ہو اور اب سے درانی کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہو گئے ہیں۔ وہی سالار نے دونوں کو مخاطب کیا، ظاہر ہے جب میرے شوہر رومانٹک ہو تو مجھے ہی اسے لائن پر لانا ہوگا۔ علی نے سالار کی طرف دیکھتے منہ بسورتے کہا، ہاں رومانٹک نہیں، بوڑھے ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے مریہ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ سیریسلی بوڑھا، یہ کیا بول کر گئی ہے تمہاری بیٹی؟ اس سے ابھی بتاتا ہوں میں۔ سالار دانی مریہ کے پیچھے گیا مگر تب تک وہ گھر سے جا چکی تھی۔ جیسے ہی ڈائننگ ایریا میں واپس آیا، انود کو بالکل خاموشی کا پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ انود بیٹا واٹ ہینڈ؟ سالار نے انود کو مخاطب کیا۔ انود جوان سب سے بڑی بے خبر بیٹی اس شخص کے بارے میں سوچتی تھی جو ہر رات اس کے کمرے میں آتا ہے۔ سالار کی آواز پر خیالوں میں جانے سے باہر نکلی، نتھنگ بابا۔ انود نے مسکراتے ہوئے سالار سے کہا، شو؟ سالار نے یقین دہانی چاہیے، 100% شور بابا۔ وہ سالار کے کال پر لب رکھتے اپنے کمرے میں آئی اور اس کا بہت بے چین تھا، اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اس نے وضو کرتے ہی جانماز بچھائی اور کسی کی خیریت کی دعا کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی ہر رات ایک شخص اس کے کمرے میں آتا ہے، اسے دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اس شخص کی بلوس محبت پر حیران تھی۔ وہ دو دن سے وہ نہیں آیا تھا۔ اب انود درانی اس کی خیریت کی دعائیں کرنے لگی۔ کافی دیر بعد وہ اٹھی اور اب اپنے موبائل کی گیلری میں ایک فولڈر اوپن کیا۔ وہ محبت سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ دنیا کے سب سے حسین مرد، اب وہ دل ہی دل میں یہ بولتی، وہ فولڈر آف کر چکی تھی۔ علین کیانی جو کہ اپنی گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی، اس کی نظر اخبار پر پڑی تو وہ پڑھنے لگی۔ جب ایک ہیڈ لائن پر اس کی نظر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پولیس مقابلے میں مشہور صحافی کی موت کی خبر علین کیانی کے لیے خبر شاک کرنے والی تھی۔ وہ جانتی تھی اس صحافی نے انود اور ذاوق کے اسکینڈل کی خبر کو ہوا دی تھی۔ ایک خیال آتے اس نے خبر مٹھی میں بھیجا اور ڈرائیور کو گاڑی کا رخ موڑنے کا حکم دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے منزل پر تھی۔ گاڑی سے اترتے اس نے بے نیازی سے قدم بڑھائے، سیڑھیوں پر چڑھتی اس کی ہیل کی ٹک
سے لوگوں اس کی طرف متوجہ ہوئے، سب کو نظر انداز کرتی ایک چوکیدار سے بولی، مجھے آئی جی ابتہاج شاہ سے ملنا ہے۔ چوکیدار نے علین کی بات سنتے اسے سر سے پاؤں تک اور پھر بولا، صاحب بنا اپوائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتا۔ اس شخص کو صرف انکار پر علین کو غصہ آ گیا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ علین کیانی، اس ملک کی جانی مانی سیاست دان۔ علین کیانی کے لہجے کے حروف پر وہ شخص ہنسا، بی بی صاحب تم تو کیا اگر صدر بھی آ جائے نا تو اس کو بھی میرا شاہ سائیں بنا اپوائنٹمنٹ کے نہیں ملے گا۔ علین کیانی تو ابتہاج شاہ کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ پر حیران ہوئی۔ جب ابتہاج شاہ نے اپنے کیبن سے باہر نکلا تو علین کو دیکھ کر چونکا، آنے دو اسے اندر۔ ابتہاج شاہ کی بارہ آواز پر وہ دونوں چونکے اور علین اس آدمی کو اگنور کرتی اندر آئی۔ کیبن میں قدم رکھتی علین کیانی مڑی اور ابتہاج شاہ کے کالر سے اسے پکڑ لیا۔ علین کیانی کی گرفت میں اتنی شدت تھی ابتہاج کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا۔ آتے ساتھ ہی اپنے ہارٹ کیک پر چھپٹ گئی۔ تم تھوڑی دیر بیٹھو، باتیں کرو۔ ابتہاج شاہ نے اس کے بال چہرے سے ہٹائے اور کان کے پیچھے کیا۔ علین کی زوم مانی بات پر اور پھر اسے حرکت پر چل پڑ گئی۔ علین نے ایک نظر سے اسے دیکھا اور پھر نظر ہٹانا بھول گئی۔ ابتہاج شاہ کے اتنے قریب کھڑی تھی، وہ فقط ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہ اس فاصلے کو ہٹانا چاہ رہی تھی، اس کو دل شدت سے چاہے کہ وہ اس کے لیے گلے لگ کر کچھ پل زندگی کے جی لے، مگر اس کے دماغ نے اسے ڈیٹا اسے باور کروا دیا کہ اب اس شخص کی چاہ تم پر حرام ہے۔ علین کیانی تم سالار کی بیوی ہو، ابتہاج شاہ تمہارے لیے شجر ممنوع ہے۔ علین یکدم اس ٹرانس سے نکلی اور ابتہاج سے بولی، ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ بہت بڑی چیز ہو تم، جب چاہو گے کسی کو مار دو گے، کیوں مارا اس صحافی کو؟ علین نے ابتہاج سے سوال کیا۔ اس کی بات پر ابتہاج کے لب مسکرا اٹھے اور وہ ایک دم علین کی طرف بڑھتا جبکہ علین اپنے قدم پیچھے کی جانب موڑ رہی تھی۔ جب ٹیبل کے ساتھ اس کی کمر لگی، ابتہاج شاہ نے علین کے گدر میں بازوں کو جانے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایک لفظ چاہتے ہوئے بولا، جو بھی گندی نظر میری انوٹ کی طرف اٹھے گی میں ان کی آنکھیں نوچ لوں گا، جو بھی قدم میری انوٹ کی طرف اٹھیں گے میں ان ٹانگوں کو توڑ دوں گا، جو بھی شخص میری انوٹ کو تکلیف دے گا میں اس کی سانسیں روک دوں گا۔ موت کو بھی میں نے اپنی انوٹ تک پہنچنے سے پہلے شکست دی۔ تم انسان کیا چیز ہو؟ میری انوٹ میری زندگی ہے، میرے لیے میں اپنے سکون کو مجھ سے چھیننے والوں کی ہستی مٹا دوں گا۔ اس صحافی کے بعد اگلی باری اس عورت کی جس نے میری بیٹی کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی، اس کے بعد تمہاری اور تمہارے اس دوگلے قسم کی جن نے مجھ سے بعد اور کسی کی نہیں بس اس سے میری بیٹی کو چھینا۔ اینڈ ٹو مور تھنگ، چھوٹے سائنس سے کہنا کہ انوٹ سے دور رہے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرے کبھی قریب ہوا کرتے تھے۔ ابتہاج شاہ نے کہتے ہی علین کے پاس سے ہٹتے گلاس والے کی طرف رک کیا، اب تم جا سکتے ہو۔ ابتہاج شاہ کی بات پر علین چونک اٹھی کیونکہ یہ وہ ابتہاج تھا ہی نہیں جس نے اسے روز علین کے فائدہ اٹھاتے بدتمیزی کی تھی۔ جانے کیوں علین کا دل اس شخص کو صحیح مان رہا تھا۔ وہ ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ سالار درانی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے میں آئے جہاں اندھیرا سے علین کیانی سو رہی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا دل کے سالار کو مدہوش کر رہا تھا۔ سالار نے آگے بڑھتے بیڈ پر بیٹھتے علین کو اپنے ساتھ لیا۔ پھر ایک جس میں اس کا رخ بدلا۔ سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیلی تھیں، پردے کی آمد سے کمرے میں آتی روشنی کی چھن چھن سوتی ہوئی انوٹ کی آنکھوں پر پڑی تو وہ آنکھیں مسلتی جاگی اور ایک انگڑائی لیتی بیڈ سے اٹھی۔ اس نے ڈریسنگ میٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے بالوں کی کیچڑ میں سمیٹا اور ہوش سے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمکی، وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ سفید رنگ کے ہاتھ گاؤن میں اس کا جسم بہت دلکش لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی میجر زاور کی نظر جیسے انوٹ پر پڑی تو وہ مسمرائز سا اسے دیکھنے لگا۔